میرے عزیز دوستو، آپ سبھی باخبر ہیں اس چینل کے وسیلے سے۔ ہم ابھی فی الحال فن تنقید اور اردو تنقید نگاری جو نور الحسن نقوی صاحب کی ہے اس کا جائزہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے متعلق 6 ویڈیو دیکھ چکے ہیں، یہ 7واں ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تاثراتی تنقید، اور ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک کال لاتے ہیں تو یہاں پہ بھی والٹر پیٹر جو ایک اہم تنقید نگار ہے، نقاد ہے تاثراتی تنقید کے سلسلے میں اس دبستان میں، والٹر پیٹر اس کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ تو دیکھیے تاثراتی تنقید کے یہاں مقصد اور طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ فن پارے پہ صرف جیسا وہ فن پارہ ہے ویسے ہی دیکھیے، اور جو بھی آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے، جو بھی تاثرات آ رہے ہیں اس کو بیان کر دینا، یہی کام ہوتا ہے تاثراتی تنقید کا۔ جب یہ بات آئی کہ تاثراتی تنقید میں صرف تاثر کو بیان کر دینا ہے تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ کیا پھر ان دونوں کے درمیان الگ ہے؟ دونوں میں کچھ خصوصیت مشترک ضرور ہیں، مگر دونوں کا طریقہ کار جو ہے یہ الگ ہے، جدا گانا ہے۔ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جمالیاتی تنقید بھی تاثرات کو اہمیت دیتی ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ تو یہ دیکھیے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جمالیاتی تنقید میں صرف تاثرات ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ ایسے ہم جمالیات کا اس کے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم صرف تاثراتی پر ذہن کو مرکوز کرتے ہیں۔ تاثراتی تنقید ادب کا صرف ایک رخ سے مطالعہ کرتی ہے اور فقط یہ دیکھتی ہے کہ کسی فن پارے سے ذہن پر کیا تاثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر خوشگوار اثر پڑتا ہے تو یقیناً وہ فن پارہ قابل قدر ہے۔ تو آپ کو اس سے متعلق یہاں سے دیکھنا ہے، یہ چیز آپ کو نوٹ کر لینی ہے کہ تاثراتی تنقید کہتے کیا ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو دیکھنا ہے تاثراتی تنقید میں۔ ابھی ہم دیکھ لیے کہ تاثراتی تنقید ہے کیا اور اس میں تنقید نگار کا یعنی نقاد کا کام کیا ہے، لیکن جو اس میں اہم نقاد ہیں انہوں نے کیا کہہ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے جو والٹر پیٹر، جن کا قول بھی اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ کسی چیز کے اصل روپ میں دیکھنا اور اس سے جو بھی تاثرات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، تاثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کے بیان کر دینے کو تنقید کہتے ہیں۔ تو وہی والٹر پیٹر جو ہے یہ تاثراتی تنقید میں اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اس نے کیا کہا ہے دیکھیں، تو اس نے کہا کہ ادبی تخلیق کو پرکھنے کا پیمانہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالعے سے ذہن پر کس قسم کا اثر ہوگا، جبکہ اسپنگارن کا خیال ہے کسی فن پارے سے تاثرات قبول کر کے ان کا اظہار کر دینا ہی تنقید نگار کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم نقاد ہیں تاثراتی تنقید کے۔ اسپنگارن، جنہیں انگلش میں جن کا نام ہے کیرولین اسپرجین، دیکھیے وہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا نمونہ یہ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے، یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی تنقید نگار کا تاثرات میں صرف اتنا کہہ دینا کہ ہاں یہ نظم اچھی لگی، بس اتنا کہہ دیا، نقاد کا کام ہو گیا۔ اسپنگارن شاعری کی افادیت اور مقصدیت کا مخالف ہے، یعنی ان کا جو یہ کہا جاتا ہے ادب برائے زندگی یا اس کے افادیت اور مقصدیت، تو اس کا یہ مخالف تھا۔ اس کے رائے میں نظم جو ہے نہ اخلاقی ہے نہ غیر اخلاقی، وہ صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ لکھتا کیا ہے، اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پہ بھی قادر ہوں تو ہم میں سے ہر شخص ایک ایسی کتاب کی تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے۔
اس سے مراد یہی ہے کہ یعنی جو تخلیق سے جو تاثر آپ کو ملا ہے وہ بعینی وہی تاثر مل رہا ہے جو اس کے تخلیق کار کو حاصل ہے۔ اسی لیے اگر ہم تاثرات کے سلسلے میں حساس ہیں تو بعینی ہی یا اس سے بھی زیادہ تاثرات والی کتاب ہم لکھ سکتے ہیں، ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں کہ اس سے بعینی وہی تاثر حاصل ہو یا اس سے بھی اچھا۔ تو اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ تاثراتی تنقید جو ہے یہ جدید تنقید ہے اور تخلیقی تنقید ہے، یعنی اس کی وجہ سے ایک اور تخلیق وجود میں آ جائے گی۔ تو اس کو خاص طور سے آپ نوٹ کر لیں، کس نے یہ بات کہی ہے؟ تاثراتی تنقید کو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید کس نے کہا ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اسپنگارن نے یہ بات کہہ رکھی ہے۔ والٹر پیٹر اور اسپنگارن کے ساتھ تیسرا اہم نام آسکر وائلڈ کا ہے۔ تو دیکھیے یہ تین نام اہم ہیں، حالانکہ ایک دو نام اور بھی آگے آئیں گے مغربی نقاد میں سے جو تاثراتی تنقید کے اہم مانے جاتے ہیں۔ ان تینوں کا آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک مجموعہ لکھ سکتے ہیں، والٹر، اسپ اینڈ واسکر۔ تو ایک ساتھ لکھ لیجئے، والٹر، اسپ، آسکر، اور اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، والٹر سے والٹر پیٹر، اسپ سے اسپنگارن، آسکر سے آسکر وائلڈ۔ ان تینوں نے تاثراتی تنقید کے دبستان کی بنیاد کو مستحکم کیا ہے۔ ان میں اسپنگارن کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس کے بارے میں اوپر ہی بات آئی ہے۔ اس کی رائے کیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے کہ تنقید کے دوسرے دبستان ادب کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ دوسرے جزیات پہ لگے رہے، خود فن پارہ سے لوگ نہیں جڑے۔ جیسے کوئی قافیہ، ردیف اور عروض کے چکر میں الجھا، کسی نے تاریخ کو اتنی اہمیت دے دی کہ فن پارہ اس میں گم ہو کر رہ گیا، کسی نے فنکار کو سمجھنے اور اس کی نفسیات کو جاننے پر ساری توجہ صرف کر دی۔ تخلیق سے انصاف کوئی نہ کر سکا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، یعنی تخلیق سے فن پارہ سے انصاف کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تاثراتی تنقید کا دبستان وجود میں آیا ہے۔ تاثراتی تنقید میں اسپنگارن ہی کا ہے۔ دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، اسپنگارن مواد کو بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ ہم شروع میں پڑھے ہیں کہ فن پارے کو جو دیکھا جاتا ہے دو اعتبار سے، کیا ہے اور کیسے۔ کیا یعنی مواد، اور دو سے کیسے یعنی حیت۔ لیکن اسپنگارن کیا کہتا ہے، یہ مواد کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ صرف اور صرف کیسے پہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، اچھی ہے یا بری، یہ دیکھنا اور اس پر رائے دینا نقاد کا کام نہیں ہے۔ یہ پھر کس کا کام ہے؟ یہ فلسفی کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کام کرے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، اچھی ہے یا بری۔ نقاد کی صرف توجہ حیت پر رہنی چاہیے۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی بات ذہن میں آنی چاہیے کہ تاثراتی تنقید میں حیت پہ بات ہوتی ہے، یعنی اس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ بات کو کس انداز سے کہا گیا ہے اور اسے پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوئی یا نہیں۔ شاعری اخلاق کو سدھارنے کا آلہ نہیں، جی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قول یہاں تھوڑا آپ نوٹ کر لیں، شاعری اخلاق کو سدھارنے کا آلہ نہیں، جی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ قول پوچھا جا سکتا ہے کس کا ہے؟ تو اسپنگارن۔ ابھی تک ہم تین تاثراتی نقاد کو دیکھ چکے ہیں، والٹر، اسپنگارن اور آسکر وائلڈ، جسے میں کہا تھا کہ آپ اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا یاد رکھیے، والٹر، اسپ، آسکر۔ والٹر سے والٹر پیٹر، اسپنگارن اسپ سے یاد رکھیے جو گھوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور آسکر سے آسکر وائلڈ کو یاد رکھیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ ہیں آپ کے سامنے کروچے۔ کروچے بھی جدید دور کا ایک بہت بڑا مفکر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی فن پارے کا تجزیہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ چیز، یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ فن پارے کا تجزیہ ممکن نہیں ہے؟ اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے نزدیک ایسا کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ کس کے نزدیک؟ کروچے کے نزدیک ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ شاعری سے لطف اندوز ہونے ہی کو کافی خیال کرتا ہے کہ بس لطف اندوز ہوئیے۔ کروچے ہی نہیں، آگے لکھتے ہیں کہ کروچے ہی نہیں، شاعری میں مقصد اور نظریے کے خلاف تو سارتر تک بہت سے مفکر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سب کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کروچے تو یہاں تک کہتا ہے
کہ شاعر شعر کا مضمون سوچ سمجھ کر انتخاب نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ بھی قول کروچے کا ہے، یہ بھی آپ لکھ لیجئے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا شاعر کی ذمہ داری نہیں۔ اس کی رائے ہے کہ شاعر اپنی تخلیق کو خوبصورت بنا سکا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور تخلیق بدصورت رہی تو شاعر ناکام رہا۔ تو صرف تخلیق کو خوبصورت بنانا ہی، اس لیے کہ تاثراتی کے یہاں صرف حیات مراد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام انگریز مغربی نقاد میں ہے، یہ ہے جان کرو رینسم کا نام ہے۔ وہ بھی کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جان کرو رینسم بھی شاعری کو مقصد اور نظریے کا بوجھ برداشت کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے مغربی تنقید کا، ویسٹرن کرٹیسزم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے اردو تنقید، یعنی اردو تنقید میں تاثراتی تنقید کا کیا عمل ہے۔ تو دیکھیے اردو تنقید پر روز اول سے تاثراتی تنقید کا غلبہ ہے۔ جیسا کہ دیکھیے مشاعروں کی واہ واہ اور سبحان اللہ تاثراتی تنقید ہی کی ایک شکل ہے جس کا آج تک رواج ہے۔ اس تنقید کی خامیاں پوری طرح نمایاں ہو چکی ہیں، مگر اس کی جھلکیاں آج بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے۔ اردو تنقید کے اولین نمونے شعراء اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ اردو تنقید کے اولین نمونے کہاں ملتے ہیں؟ شعراء اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنقید یا تو عروضی ہے یا پھر تاثراتی۔ تذکروں کے بعد جن نقادوں نے تاثراتی تنقید کو اپنایا ان میں اہم یہ ہیں: محمد حسین آزاد، شبلی، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی اور خورشید الاسلام۔ ابھی یہ آپ کو یاد کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے آپ ایک جملہ لے لیجئے: آزاد شب مہدی عبدالرحمن اور نیاز کے ساتھ کہیں فراق نہ دے محمد حسن عسکری رشید و خورشید کے ساتھ۔ تو دیکھیے آزاد شب مہدی یہ ہو گیا، عبدالرحمن، نیاز، فراق، محمد حسن، رشید احمد اور خورشید عالم۔ تو یہ جو جملہ ہے اس جملے کے ذریعے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم ہر ایک کی مثال دیکھتے ہیں کہ کیسے نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے محمد حسین آزاد یہ سر سید تحریک سے متاثر تھے، ان کی خواہش تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں شعر و ادب کی دنیا میں بھی انقلاب آئے۔ وہ ادب کی مقصدیت کے قائل تھے، مگر عملی تنقید میں عموماً تاثراتی نقاد کا منصب اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ایسے تو وہ قائل تھے مقصدیت کا کہ ادب کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن جب وہ لکھتے ہیں آب حیات میں تو دیکھیے جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، یعنی خود سے اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والے کے دل پر چھا جائے۔ تو یہی چیز تو ہوتی ہے جو تاثراتی نقاد کہتے ہیں، وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو اثر شاعر پہ پڑ رہا ہے وہی سامع پر پڑے۔ تو یہی چیز یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ اگر عبارت آپ کو کے ذہن میں رہے تو دیکھیے کتنے سوال حل ہو جائیں گے۔ یہ عبارت کن کی ہے، کس کتاب سے ہے، اور اس سے جو آپ کو تاثراتی پتہ چل رہا ہے تو وہ معلوم ہے ہی۔ دوسرے تھے شب مہدی یعنی شبلی۔ آزاد، شب مہدی، تو علامہ شبلی، ان کا شمار اردو تنقید کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ علماء مشرق کے تنقیدی خیالات سے وہ پوری طرح باخبر تھے، ساتھ ہی انہوں نے تنقید کے مغربی افکار سے بھی کسی حد تک واقفیت فراہم کی تھی۔ فن تنقید کے بارے میں انہوں نے بڑی فکر انگیز باتیں کہی ہیں، مگر ان کی تحریروں سے بھی تاثراتی تنقید کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے شعر کی جو تعریف کی ہے اس سے ان کے تاثراتی رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوں وہ شعر ہیں، اور چونکہ سننے والوں کے دل پر بھی وہی اثر طاری ہوتا ہے جو صاحب جذبہ کے دل پر طاری ہوا ہے، اس لیے شعر کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ تو دیکھیے شعر کی جو تعریف انہوں نے کیا کر رکھی ہے کہ سننے والوں پر کے دل پر وہی اثر طاری ہو جو صاحب جذبہ
صاحب جذبہ یعنی شاعر کے دل پر طاری ہوا ہے۔ اس لیے شعر کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں، جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ تو دیکھیے یہ تعریف کن کیا ہے، کون سی تنقید؟ تاثراتی تنقید کی ہیں۔ آزاد شب مہدی، تو دیکھیے اب مہدی آ گئے۔ مہدی افادی کا شمار بڑے نقادوں میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہت کم لکھا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین یہ یاد رکھ لیجئے، افادات مہدی، ایسے بھی یہ یاد رہے گا، میں شامل ہیں۔ ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز سر تا سر تاثراتی ہے، تو ان کو آپ مان سکتے ہیں پورے طور پہ تاثراتی میں۔ مثلا اکبر الہ آبادی کے بارے میں اس طرح کی رائے دیتے ہیں، جو فقرے ان کے زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کبھی پوچھا جائے کہ اکبر الہ آبادی کے سلسلے میں کس نے یہ بات کہی ہے، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مہدی افادی نے کس کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے۔ تو کئی سوال یہاں سے بن سکتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے ایک عرصے تک اردو دانوں کے ادبی ذوق کی تربیت کی۔ ہمارے قدیم شعری سرمایہ پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا شمار دراصل جمالیاتی نقادوں میں ہے۔ تو دیکھیے یہ چیز آپ کو غور کرنا ہے کہ نیاز فتح پوری کا اصل شمار جو ہے یہ جمالیاتی میں ہے، لیکن کہیں کہیں صرف تاثرات کی کار فرمائی بھی نظر آتی ہے، اس لیے یہاں بھی ان کا ذکر ضروری ہے۔ ان کی ایک تحریر کے 2 جملے ملاحظہ ہوں۔ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس قزح کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ تو جو بھی چیز جس سے بھی متاثر ہوئے اور کلمات تحسین نکل گیا تو اس کو وہ شعر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی تاثراتی کے قائل ہیں، تنقید جو ان کا نظریہ ہے وہ بھی تاثراتی ہے۔ یہ ایک نیا نام شامل کر لیجئے، مجنوں گورکھپوری، اس میں نہیں ہے آزاد شب مہدی عبد الرحمن اور نیاز کے ساتھ تھا، اس میں یہ نہیں ہے، یہ آپ کو شامل کرنا ہے۔ یہ بھی کچھ دنوں اس دبستان سے وابستہ رہے لیکن جلد ہی اسے ترک تعلق کر لیا۔ فراق گورکھپوری البتہ شروع سے آخر تک اسی دبستان تنقید سے متعلق رہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ اسی سے رہے ہیں۔ تو دیکھیے فراق گورکھپوری کے بارے میں بات آ رہی، اندازے کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں، جو اندازے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے اس میں لکھتے ہیں، میری غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ جو فوری، وجدانی، اضطراری اور مجمل اثرات قدمہ کے کلام کے کان، دماغ، دل اور شعور کے پردے پر پڑے ہیں انہیں دوسروں تک اسی صورت میں پہنچا دوں کہ ان تاثرات میں حیات کی تازگی و حرارت باقی رہے، میں اس کو خلاقانہ یا زندہ تنقید سمجھتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ چیز جو تاثراتی کی جان ہے وہ اس کے طرف یہ اشارہ کریں، جیسا اثر ہمیں ملا ہے، جو اثر مجھے حاصل ہوا بے عینی ہی وہی کہاں تک پہنچا دوں، دوسروں تک پہنچا دوں، دوسروں تک اسی صورت میں پہنچا دوں ان تاثرات میں حیات کی تازگی و حرارت باقی رہے، اس کو خلاقانہ یا زندہ تنقید کہتے ہیں۔ تو اگر یہ بات آ جائے کہ کون تاثراتی کو زندہ تنقید کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فراق نے یہ بات کہی ہے، اسے زندہ تنقید سمجھتا ہوں، یعنی ایسے تنقید کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، زندہ تنقید۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آزاد شب مہدی عبد الرحمن اور نیاز کے ساتھ تھا۔ تو دیکھیے عبد الرحمن کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کے محاسن کلام غالب کا پہلا جملہ ہی، کون سا پہلا جملہ ہے، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، یہ ثابت کرنے کو کافی ہیں کہ وہ کلیتاً تاثراتی تنقید ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہونی چاہیے کہ یہ ہے کس میں، کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کتاب میں عبد الرحمن بجنوری نے لکھ رکھی ہے، تو وہ عبد الرحمن بجنوری کے اس قول کو یہ یاد رکھیے کہ محاسن کلام غالب کا پہلا ہی جملہ یہ ہے۔ تو ابھی تک 3 نام آ گئے، مہدی، عبد الرحمن اور فراق گورکھپوری۔ تو یہ تینوں کلیتاً تاثراتی نقاد رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی جملہ رکھ لیجئے، مہدی عبد الرحمن کو فراق دے گئے، یہ 3 کلیتاً تاثراتی تنقید نگار ہیں، نقاد ہیں۔ تاثراتی نقادوں میں ایک اہم نام محمد حسن عسکری کا ہے،
یہ بھی ہم نے یاد کیا تھا، اسی میں ہے انسان اور آدمی، اس کے پیش لفظ میں ہی لکھ رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تاثرات تنقید سے ان کا تعلق رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ چند باتیں دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوا ہے، میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ رد عمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول ہے، اس کا خیال رکھنا میرے لیے قطعی غیر ضروری ہے۔ اس عبارت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع میں تاثراتی دبستان تنقید کا ان پر کتنا غلبہ تھا، لیکن جب وہ ستارہ یا بادبان جو ہے اس میں یہ اثر کم تو نظر آتا ہے، مگر ان کا غالب رجحان تاثراتی تنقید ہی کے ہے۔ یہ کن کے بارے میں؟ محمد حسن عسکری کا ہے۔ تو اب دیکھیے ہم رشید احمد صدیقی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے اردو کے نامور انشا پرداز ہیں۔ ان کے تمام تحریروں میں جو چیز قاری کو بطور خاص اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ان کا پرلطف اور حسب ضرورت طنز آمیز انداز سے تحریر ہے۔ انہوں نے متنوع موضوعات کا انتخاب کیا، ان مختلف موضوعات کا انتخاب کیا، ان میں تنقید بھی شامل ہے، جس کا نمونہ یہ ہے۔ آگے کی جو عبارت ہے یہاں سے، شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں، دیکھیے شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو عبارت ہے ان کی کہ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں، یہ دیکھیے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک، یعنی سننے کی جو قوتوں سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ وارفتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے خود ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا۔ تو یہ اثر کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاثراتی نقاد رہے ہیں۔ گویا تنقیدی مضامین میں بھی ان کی توجہ کا مرکز زبان رہتی ہے اور وہ انداز بھی تاثراتی تنقید کا اختیار کرتے ہیں۔ اس زنجیر کی آخری کڑی یہ رہے پروفیسر خورشید الاسلام صاحب، یعنی تاثراتی تنقید میں آخر میں ان کا ذکر ہے۔ وہ ایسی ہی ہماگیر شخصیت پروفیسر خورشید الاسلام کی ہے۔ وہ شاعر ہیں، انشائیہ نگار ہیں اور ساتھ ہی نقاد بھی۔ ان کے ہاں تاثراتی تنقید کے نمونے بھی ملتے ہیں، مگر ان کے بیشتر مضامین جو ہیں وہ سائنٹیفک اور جمالیاتی تنقید کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں۔ تاثراتی کا اثر پایا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ وہ جو مشہور ہیں وہ جمالیاتی تنقید۔ تو یہ خورشید الاسلام صاحب کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور جمالیاتی سے جڑے رہے ہیں، لیکن تاثراتی اثر رہا ہے۔ ایسے تو اکثر نقاد میں یہ اثر رہا ہے۔ دیکھیے آخر کا جملہ خاص طور سے قابل توجہ ہے۔ اس دبستان کا اثر اردو تنقید پر بہت گہرا ہے اور اس کی جھلک ہر تنقید نگار کے ہاں کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے، مگر یہاں سب کا ذکر ممکن نہیں ہے۔ یہ بحث تھوڑی زیادہ تھی، اس وجہ سے ویڈیو لمبا ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ پھر میں